الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. تعریف رب ذوالجلال کی الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر کبیرہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بعدد كل ما لم لك وبعد. یہ آگے جگہ کچھ چھوڑی ہوئی ہے، اگر نوجوان بچے پیچھے سے اٹھ کے آگے آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے تاکہ پیچھے جگہ بن جائے. یہ نوجوان بچے کم از کم آگے تشریف لے لیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. میرے محترم بھائیوں، آج ہم سارے برادرم کلیم اللہ کی اصالِ ثواب کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے لواحقین سے تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال مرحوم کو شہادت کے درجات میں سے درجہ نصیب فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ میں شہید ہو جائے اس کو اللہ شہادت کے درجات میں سے درجہ نصیب فرماتے ہیں. ویسے بھی اس کے بارے میں سنا ہے کہ بہت اچھا آدمی تھا، بڑا ملنسار تھا، بڑا لوگوں کے کام آنے والا تھا. اس نے زندگی کے اندر نوجوان تھا، جو نیکیاں کی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بحیثیت انسان جوانی میں کچھ کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں. اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، کچھ غفلت ہو گئی ہو، کسی فرض کی ادائیگی میں سستی ہو گئی ہو تو رب ذوالجلال اپنے کرم سے معاف فرمائے. لواحقین میں سے بھائی ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، جتنے ہیں، سب کو رب ذوالجلال صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے. اصل میں تعزیت تو یہی ہے کہ مرنے والے کے لیے دعا کی جائے اور جو پیچھے بچ گئے ہیں لواحقین، ان کے رشتہ دار، ان سے اظہار تعزیت کیا جائے، ہمدردی کا اظہار کیا جائے. یہی نبی علیہ السلام کی سنت ہے. ظاہر ہے اتنے لوگ آتے ہیں تو اگر کچھ تھوڑا جی محترم حضرت صاحب نے بہت پیارا انداز میں، بڑے دلل انداز میں، بڑے پورے اعتماد انداز میں جو باز فرمایا ہے، ظاہر ہے لوگ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بیان بھی ہو جاتا ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ چند لمحات کے اندر آپ کی خدمت میں دو چار گزارشات عرض کر سکوں جو قرآن مجید کی ان آیات کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا. میرے دوستو، اللہ کریم نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا. مسلمانوں سے، ہم سارے مسلمان ہی بیٹھے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، بعض اوقات بندہ نا، میں خود بھی کئی دفعہ تقریر کر کے جاتا ہوں تو
بعد میں لوگ کہتے ہیں جی فلاں بات آپ نے خام خواہی کہی ہے، وہ کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی، آپ کی تقریر باقی ٹھیک تھی، فلاں جملہ آپ نے خام خواہی کہہ دی ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، بعض وقت کر بھی دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ کریم نے بھی کوئی بات ایسی کی ہے جو خام خواہی کر دی ہو؟ ممکن ہے یہ؟ اچھا یہ مخلوق سے تو ممکن ہے، حضرت صاحب بات کریں، میں بات کوئی بات بندہ بات کرے، ظاہر ہے تھوڑی بہت انسان کی اپنی خواہشات اور جذبات بھی ساتھ ہوتے ہیں، بعض بات کو بڑھا دیتے ہیں، بعض کو چھوٹا کر دیتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال سے تو یہ کوئی امید نہیں، وہ تو خالق کائنات ہے، اس نے تو بات کی ہی صرف وہ ہے جس کی ضرورت تھی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ جو ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اپنے مال کی محبت میں آ کر اور اولاد کی محبت میں آ کر اپنے رب کو بھول نہ جانا۔ یہ بات کیوں اللہ نے کی؟ اللہ کریم کو پتہ تھا کہ انہوں نے مال کی محبت میں پھنس جانا ہے۔ آپ کے اندر کافی نفرتیں قدورتیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اگر ان نفرتوں پر غور کیا جائے تو سب سے زیادہ نفرت مال کی وجہ سے پڑتی ہے۔ کسی نے مال ہڑپ کیا ہوتا ہے، کوئی ظلم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس بھائی کا حق مارا گیا ہو وہ بندہ کیسے نفرت محبت کر سکتا ہے؟ جس بہن کو ہم نے حق سے محروم کر دیا ہو وہ کیسے محبت کر سکتی ہے؟ یہ نکتہ سمجھیے اللہ کیوں ارشاد فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اسی طرح جیسے میں اور آپ بیٹھے، آپ نے ٹھنڈی آہ بھری، ٹھنڈی آہ، ٹھنڈی آہ جو بھری تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام تو ظاہر ہے آپ کے دیوانے اور پروانے تھے، وہ تو آپ کو ٹھنڈی آہ کیا، آپ کو تو چھوٹی سی بات برداشت نہیں کرتے۔ عرض کی تڑپ کے حضور میں ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ نے آہ کیوں بھری، ہوکا کیوں بھرا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے وہ امتی یاد آ رہے ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے۔ بسطت علیکم الدنیا کما بسطت علی الذین من قبلکم، ان پر بھی پیسہ اس طرح کھول دیا جائے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کھول دیا گیا۔ فَأَحْلَكَتْهُمْ كَمَا أَحْلَكَتْهُمْ، یہ پیسہ جس طرح پہلے قوموں کو تباہ کر دیا ہے کہ تمہیں بھی تباہ کر دیا۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے رحمت للعالمین ہمارے ماں باپ قربان ہوں آپ کی ذات اقدس پر، یہ مال کے فتنے کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ مال کی بقا بہتات یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ جتنے لوگ دنیا کے اندر ظلم کرتے ہیں وہ زیادہ تر مالداری کرتے ہیں، غریب بندے کو تو اپنی روزی سے فرصت نہیں ہوتی۔ اور قرآن مجید میں اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگو تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہی بات یہاں مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو بندہ اس طرح کرے گا اپنے رب کو بھول کر مال کی محبت میں پھنس گیا، اولاد کی محبت میں پھنس گیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہارے نزدیک وہ معزز ہوگا لاکھ دفعہ ہو، لوگ کھڑے ہو کر استقبال کریں، لائنوں میں لگ کر پھولوں کے ہار ڈالیں، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے معزز ہوگا، میرے لیے وہ بندہ ظالم ہے اور اس کا علاج جہنم ہے۔ اولئک ھم الخاسرون۔ اس کے بعد یہ پہلی آیت کریمہ ہے جو آپ نے سماعت فرمائی ہے، جو میں نے بھی عرض کیا۔ دوسری آیت کریمہ کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، مسلمانوں انفقوا مما رزقناکم، اللہ کہتا ہے، میں نہیں عرض کر رہا، اللہ ارشاد فرماتا ہے
کہ میں نے تم کو بہت بڑا رزق دیا ہے، تھوڑا رزق نہیں دیا، بہت بڑا رزق دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں بڑا رزق دیا ہے، تو کبھی کبھی ہماری جو ٹوٹی ہے نا، وہ دیکھتی ہے کہ میرے پاس گاڑی تو ہے نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے بڑا رزق دیا ہے۔ میرے پاس بنگلہ تو اچھا ہے نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے بڑا رزق دیا ہے۔ میرے پاس کوئی پراپرٹی تو بہت بڑی ہے نہیں، میں بہت بڑا ذمہ دار تو ہوں نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے بڑا رزق دیا ہے۔ بلا شبہ یہ ساری چیزیں بھی رزق ہیں، لیکن اگر آپ غور فرمائیں تھوڑا سا، اس وقت آپ کچھ سن رہے ہیں، یہ سننا کتنا بڑا رزق ہے۔ آپ کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، یہ دیکھنا کتنا بڑا رزق ہے۔ میری زبان بول رہی ہے، آپ کی زبان بولتی ہے، یہ بولنا کتنا بڑا رزق ہے۔ آپ کسی گونگے سے پوچھیں، ہم چل کے آتے ہیں، کسی معذور بندے سے پوچھیں جو 6 بندے پکڑ کے واش روم تک لے جاتے ہیں، میں اور آپ چل کے آئے ہیں سارے، یہ سارا رزق نہیں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم، میں نے تم کو بہت رزق دیا ہے، اس رزق کو میرے دین کے لیے استعمال کرو، میرے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرو، میرے دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرو، میرے دین کی ترجمانی کے لیے استعمال کرو، میرے دین کے نفاذ کے لیے استعمال کرو۔ اچھا جی، میں اور آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی اس وقت بیٹھا بول رہا ہوں، آپ بھی سارا دن بولتے ہیں، میری آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، آپ کی آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، حضرت صاحب کی آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، میرا دماغ سوچتا ہے، آپ کا بھی سوچتا ہے، سارا دن سوچتے ہیں، سوچتے کیا ہے؟ میں کئی دفعہ میرے دوست نا مذاق کر کہا کرتے ہیں کہ مولا زاد، جہاں تیری عقل ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے ہماری شروع ہوتی ہے۔ دوست ہیں، حجت ہے، میں انہیں کہا کرتا ہوں مبارک ہو آپ کو، بہت بڑی عقل ہے، میری جہاں اینڈ ہوتی ہے آپ کا آغاز ہوتا ہے، بڑی کمال کی عقل ہے آپ کے پاس۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس اتنی بڑی عقل سے کام کیا لیتے ہیں؟ کام کیا لیتے ہیں؟ دنیا بنانے کا کام لیتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کچھ لیتے ہیں؟ پہلے کوٹھی 1 سی اب 2 بن گئی ہے، پہلے 1 ٹربائن تھی اب 4 بن گئی ہے، پہلے مارکیٹ میں تھوڑی دکانیں تھی اب پوری مارکیٹ ہو گئی ہے، پہلے ڈالر تھوڑے تھے اب زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس ساری عقل سے یہی کام لیا ہے جس کو اللہ کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی جس کو مالک ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ مَتَاعُ الْغُرُورِ، ذَلِكَ مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے کے پیچھے ساری صلاحیتیں اپنے لگا رہے ہو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال بولنے کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، میں مثال تو اپنی دے رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے بولو، میرے دین کے لیے بولو، میرا نبی جس طرح بولتا رہا اس طرح بولو، میرے صحابہ کی زندگی تمہارے سامنے ہے، اس ٹارگٹ پہ بولو، اس منزل پہ بولو۔ آپ بھی بولتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں، میں صرف 24 گھنٹے کی آپ کو اپنی تصویر دکھا رہا ہوں۔ کل اس 10 بجے سے لے کر آج 10 بجے تک میں بڑا بولا ہوں، میری زبان بولی ہے سونے سے پہلے۔ اچھا جی، کیا بولا ہوں؟ آپ کو دوبارہ میں نہیں جانتا کیا بولا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں بولا ہوں میں اگر اپنی ساری گفتگو کو الگ کروں نا تو اس ساری گفتگو میں زیادہ حصہ میں کا آتا ہے۔ کیا آپ کا بھی یہی حال نہیں؟ میں میری قوم، میری برادری، میری بائک، میری گاڑی، میرے بچے، میرا کیلیبر، میری پوسٹ، میرا عہدہ، میرے سکیل، میرا بینک بیلنس، میری گاڑی، میرا سٹیٹس، میرا وزن، یہ سارا دن میری کیا خیال ہے؟ یہی ہے کہ نہیں؟ یہ صرف میں بولنے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ رزق تو اس کے علاوہ بھی بہت ہے۔ اچھا جی، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے انفقوا مما رزقناکم،
مولا داد یہ رزق تو میں نے اس لیے دیا تھا بولنے کا کہ میرے لیے بولو، میرے دین کے لیے بولو، میرے اسلام کے لیے بولو، میرے نبی کے لیے بولو۔ جس نبی نے جس دین کے لیے خون بہا دیا، کم از کم پسینہ ہی بہا دو، میرا کیا دخل ہے اس میں؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ۔ میرے دوستو، یہ آج کی اس تعزیتی پروگرام میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ میں کیا دیتا ہوں؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم۔ بھائی کلیم اللہ تو چلا گیا ہے، اس کے پاس سے مہلت ختم ہو گئی ہے، لیکن میرے اور آپ کے پاس ابھی مہلت باقی ہے، ابھی باقی ہے۔ وہ کریم بڑا ہے، بڑا ہی کریم ہے رب ذوالجلال۔ وہ کہتا ہے رو کر بھی نہیں، ویسی مجھ سے دل میں مجھ سے میرے ساتھ صلح کر لے، میں تیرے ساتھ صلح کر لے۔ اتنا کریم ہے۔ حضرت صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہم تقریر سنتے ہیں، نماز کے عادی نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں تقریر سن کر اگر کوئی بندہ توبہ کر لے نا، یہی بڑی بات ہے، توبہ کر لے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ موت کے آنے سے پہلے جو کچھ میں نے تم کو عطا فرمایا ہے اس کو خرچ کرو، خرچ کرو۔ جب موت آئے گی تو یہ سارا کچھ تم سے چھن جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے۔ زبان تمہارے منہ میں ہوگی، بول نہیں سکو گے۔ کیا ایسا دیکھا نہیں آپ نے؟ آج کپڑے خود پہنے ہیں، کل کپڑے کوئی اور کاٹ کے اتارے گا۔ میں کئی دفعہ کپڑے صبح چینج کرتے وقت سوچتا ہوں کہ پہن میں رہا ہوں، کھولنے پتہ نہیں نصیب ہوں گے کہ نہیں۔ حضرت صاحب آپ میں سے کئی لوگوں نے مردے کو دیکھا ہوگا، جب ہم ان کو غسل دیتے ہیں تو کپڑے بالعموم کاٹ کے اتارنے پڑتے ہیں۔ کیا کسی کو پتہ ہے کہ آج جو آپ پہن کے آئے ہیں یہ خود کھولنے کی نوبت آئے گی؟ آج ہم غسل کر کے آئے ہیں، دوبارہ غسل کرنا پتہ نہیں مجھے نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ تو پچھلوں کی مرضی ہے نا، کراتے ہیں کہ نہیں کراتے۔ ارشاد فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت۔ موت کے آنے سے پہلے جو صلاحیتیں میں نے تم کو بخشی ہیں، ان صلاحیتوں کو میرے دین کے لیے، میرے اسلام کے لیے، میرے قرآن کی ترویج کے لیے وقف کرو۔ یہاں ارشاد فرمایا ہے انفقوا مما رزقناکم۔ سورہ صف میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اے ایمان والو، خرچ کرنا تو درکنار، تمہارا ٹارگٹ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اتنا بڑا رب، اتنا بڑا پروردگار، کن فیکون کا مالک، احکم الحاکمین، جبار و قہار ہستی، وہ کہتا ہے کونوا انصار اللہ، لوگوں اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ جیسے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ جنرل منیر عاصم اگر یہاں آ کر کھڑا ہو جائے میری جگہ پہ وردی پہن کے اور کہے کہ یہاں اس علاقے میں 2-4 ڈاکو آئے ہوئے ہیں، ان کو پکڑنے میں میری مدد کرو، یہ برادری کو قابو پائے۔ اچھا، جس کے پاس آرمی کا عہدہ ہے، جس کے پاس گارڈ لگی ہوئی ہے، توپیں سب لگی ہوئی ہے، وہ اگر آپ سے ہیلپ مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اعزاز دینا چاہتا ہے، ورنہ 4 ڈاکو تو فوج کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، اس کو اور نہ کر دینا۔ رب ذوالجلال جس کے پاس ساری قوتیں ہیں، وہ رب مجھے اور آپ کو کہتا ہے کونوا انصار اللہ۔ میری حیثیت کیا ہے؟ حضرت صاحب ہیں کیا چیز جس سے اللہ فرما رہا ہے کہ میرے دین کی مدد کرو؟ اصل میں اللہ کریم مجھے اور آپ کو یہ اعزاز دینا چاہتے ہیں۔ کون ہے جو میرے راستے میں کھڑا ہو کر کہے کہ میں اللہ کے دین کا محافظ ہوں؟ اور سورہ حج کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے
کہ جہاں سے میں نے پڑھی ہے وہاں انفقوا مما رزقناکم، یہ سورہ صف کا حوالہ عرض کیا ہے جس میں اللہ کہتے ہیں کونوا انصار اللہ، اور سورہ حج کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں اتنی جد و جہد کرو جتنی جد و جہد اس کا حق بنتا ہے۔ اچھا جی، حق کیا بنتا ہے؟ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے، بندہ معذور ہے اور گھر میں فرد ہے، کوئی گھر میں آگ لگ گئی، اب وہ بندہ اس وقت تک دھاڑ دھاڑ کرتا رہے گا جب تک پڑوسی نہیں آتے، جب تک آگ بجھتی نہیں، اس کی دھاڑ دھاڑ بند نہیں ہوتی، اٹھ نہیں سکتا، لیکن شور شرابہ پورا کرے گا۔ کب تک کرے گا؟ جب تک وہ آگ بجھ نہیں جاتی۔ اس معاشرے میں آگ لگی ہوئی ہے فساق و فجار کی، ظلم کی آگ لگی ہوئی ہے، معاشرہ بے رہروی کا شکار، یہ آگ ہے۔ بجلی کا بل 600 روپے کا، اس کا ٹیکس 3600 روپے، یہ آگ نہیں اور کیا ہے؟ ہمارے جائز کے پیسے حرام کے راستے میں جاتے، یہ آگ نہیں ہے۔ سود کا نظام ہے جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے باقی سارے جرائم کی سزا مقرر ہے، سود کے بارے میں اللہ کہتا ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے میں قیامت کے روز میں اور میرا نبی اس بندے سے جنگ کریں گے۔ ہمارا پورا ملک سود پہ چل رہا ہے، اور میرے دوستو یہ نوٹ کرو، یہ تقریروں سے سود بند نہیں ہوتے، اور قرآن مجید کا درس یہ اس لیے نہیں قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا ہے کہ کوئی کول خانی ہو تو وہاں درس قرآن دے دیں، جمعے کو خطبہ دے دیں۔ قرآن تو آیا اس لیے ہے کہ اس کا نظام نافذ کرو، اللہ کا نظام نافذ کرو، ہر غریب اور امیر برابر ہو، کوئی بڑا نہ ہو کوئی چھوٹا نہ ہو، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے۔ ہم ویسے کہتے نہیں ہیں لیکن ہم چاہتے ہی یہی ہیں کہ کاش میرا بیٹا بھی سردار کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکے، ہم چاہتے ہی ہیں پر کہہ نہیں سکتے، اور یہ صرف اللہ کے نظام ہے اور کہیں نہیں۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور سلطنت تھا، کوئی شورا ہوئی، شورا، اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام بلائے گئے، کچھ سردار صاحبان بار میں تشریف لائے، حضرت بلال ظاہر ہے آگے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بلال جن کے بارے میں حبشی مشہور ہے، کالے رنگ کے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑ ہار رحمتیں ہوں ان پر، آگے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سردار جو اتنا بڑا ہوتا ہے وہ تو آگے، وہ تو غلام کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ اب حضرت عمر فاروق نے فرمایا جو لیٹ آتا ہے وہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ سرداروں نے کہا کمال ہے یار، غلام آگے بیٹھائے ہوئے ہیں اور ہمیں پیچھے بیٹھنے کا حکم دیا جاتا ہے امیر المومنین کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا جب اسلام قبول کیا تھا تو یہ اسی بلال نے پہلے قبول کیا تھا، میری دربار کے اندر عزت اس کی ہوگی جو پہلے زیادہ قربانی کر کے آیا ہوگا۔ یہ اسلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور لوگوں نے سفارش شروع کر دی، آپ نے فرمایا یہ تو فاطمہ بنت مخزوم ہے، لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ تو فاطمہ بنت مخزوم کی چوری ہے، اگر فاطمہ بنت محمد سے بھی چوری ثابت ہو جاتی لقطع محمد یدہا، تو محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ اسلام ہے۔ ارشاد فرمایا جب موت آئے گی تم پہ تو بندہ دو حسرتیں کرے گا، دو حسرتیں۔ پہلی حسرت کیا ہوگی؟ فَأَصَّدَّقَ، غور سے سنیے میرے بھائیوں، اب درس قرآن سن رہے ہیں، جب موت آئے گی تو بندہ دو حسرتیں کرے گا، اور حسرت کہتے ہی اس کو پوری نہ ہو۔ پہلی حسرت یہ ہوگی فَأَصَّدَّقَ، یا اللہ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے نا تو میرے پاس جو بجٹ ہوگا، جو پیسہ ہوگا، جو لیاقت ہوگی، جو صلاحیت ہوگی، میں تیرے دین پر لوٹا دوں گا۔
لوٹا دوں گا الصدقہ کا۔ اور دوسری حسرت کیا ہے؟ غور سے سنیے، آج میرے آپ کے پاس پیسہ ہے، آج ہم خرچ نہیں کر سکتے اللہ کے دین کے لیے، کل کو ہم یہ حسرت کریں گے کاش یہ اعلیٰ مولت مل جاتی تو میں دے دیتا، لیکن ملے گی نہیں۔ اور دوسری حسرت یہ ہوگی وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، میرے مالک اگر تم مجھے مہلت دے دینا، چند سیکنڈ کی بھی دے دے، یہ مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اگر چند سیکنڈ بھی مجھے مہلت ملی، چند منٹ بھی ملے نا، دن کا کچھ حصہ بھی ملا، اکم من الصالحین، میں اپنا شمار ان کے ساتھ رکھوں گا جو صالحین لوگ ہوں گے۔ زندگی کے اندر میں صالحین پر تنقید کرتا رہا، ان کو گالیاں بکتا رہا، ان پر ہوٹنگ کرتا رہا، اور آج اچھے لوگوں کی ہوٹنگ جتنی ہو رہی ہے اتنے بروں کی نہیں ہو رہی۔ اس وقت حسرت کرے گا، حسرت کہ یا اللہ مجھے اگر مہلت مل جائے وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ آج کل الیکشن بھی آ رہے ہیں، خیر میں یہ ٹاپک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عبدالرشید صاحب یہی بات کریں گے، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ کی میں بات کرتا ہوں۔ بندہ مرنے کے بعد کہے گا میں یا اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گا، آج میں اور آپ کے ان کے ساتھ ہیں، اس کا فیصلہ خود کر لیں۔ مرنے کے بعد کہے گا کہ یا اللہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں سارا کچھ تیرے لیے وقف کر دیتا، اور میں اپنا شمار میں اپنا وزن جتنا بھی ہے چھوٹا یا زیادہ میں صرف اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ لٹا دیتا۔ لیکن اگلی آیت کریمہ ارشاد فرمائی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ لوگوں جب اجل کسی بندے کی آ جاتی ہے، اجل کا لفظ انگلش میں یہ پڑھے لکھے بچے بیٹھے کافی سارے فکس ٹائم جس کو کہتے ہیں نا، جیسے سپرنٹینڈنٹ پیپر تقسیم کرنے کے بعد کہتا ہے کہ 12:30 سے آپ سے پیپر لے لیا جائے گا، یہ 12:30 بچے کے لیے اجل ہے، اس کے بعد ٹائم نہیں ملے گا۔ عربی زبان میں اجل اس کو کہتے ہیں، ہر بندے کی اجل الگ الگ ہے۔ یہ شاہد کی اجل آپ نے دیکھ لی ہے، لکھی ہوئی تھی۔ میرا ایک دوست ہے، ٹیچر تھا چودھری برادری سے، ان کا روٹا ویٹر چل رہا تھا، ان کا بیٹا 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، شاید حافظ بھی تھا، وہ بننے میں بیٹھا ہوا تھا، ڈرائیور اس کا اپنے ٹریکٹر تھا، فیٹ۔ ڈرائیور جو چکر مار کے گیا نا تو بچے نے سوچا میں پیچھے سے چڑھ جاؤں جا کے، بچہ پیچھے سے چڑھنے لگا تو پاؤں سلیپ ہو گیا، بچہ اس کے نیچے آ کچلا گیا، ذرا ڈڈ باڈی بھی نہیں ملتی اس کی، تو وہ تو مٹی ہو گیا۔ اب یقین کریں اس کا والد رو بھی نہیں سکتا تھا بیچارہ، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، میرا کلاس کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا اللہ دیتا صاحب آپ کے پاس بڑے تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، آئیں گے بھی، مزید بھی آئیں گے، لیکن میں آپ کو ایک نکتہ بتا رہا ہوں، میں نے جو قرآن مجید کا یہ طالب علم ہے، اگر یہ بچہ اس وقت وہاں بننے پہ نہ بیٹھا ہو، چڑھتا نہ اوپر، تیری جھولی میں بیٹھا ہوتا نا تو بچنا اس نے پھر بھی نہیں۔ This is the اجل، یہ اجل ہے، بچنا اس نے پھر بھی نہیں۔ یہ شاہد کے والدین ممکن ہے سوچتے ہوں، گھر والے سوچتے ہوں کہ یار رات کو کلیم اللہ کے گھر والے ممکن ہے سوچتے ہوں کہ یار رات کو نہ بھیجتے، دن کو بھیج دیتے، یار اس پھیرے میں نہ بھیجتے، اگلے پھیرے میں بھیج دیتے۔ میں کہتا ہوں آپ کے پاس ہوتا، بچنا پھر بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی اجل آ جاتی ہے تو پھر وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اور آخری حصہ کا مجھے واللہ خبیر، واللہ خبیر، اللہ خبردار ہے، اللہ باخبر ہے۔ حضرت صاحب کا خطاب میں نے سنا ہے، میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو آپ نے سنی ہے۔ اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مولادات انہوں نے نہیں سنی، میں نے صحیح سنی۔ واللہ خبیر، یہ تو تیرے لفظ سن رہے ہیں، تیرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں، اشارے دیکھ رہے ہیں،
میں تو تیرے اندر خیالات کا بھی واقف ہوں۔ نعیم صدیقی کا مصرع ہے، شرینی گفتار سے مسحور ہے محفل۔ کبھی نعت پڑھے نا کوئی لوگ جھومتے ہوتے ہیں۔ شرینی گفتار سے مسحور ہے محفل، اور غایت گفتار خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ نعت پڑھنے کی غایت کیا ہے، غرض کیا ہے، کس کو خوش کر رہا ہے؟ یہ صرف پیسے لینے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ غرض کیا ہے؟ اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو۔ عمل کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، میرے خیال میں وہ سب کو آتا ہوگا، پر کمال شعر ہے۔ فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے دوستو، یہ جماعت اسلامی پاکستان، یہ جس گھر میں آپ آئے بیٹھے ہیں، محترم مولوی فقیر اللہ صاحب چلے گئے ہیں اللہ کے ہاں، شاہد نے بتلایا ہے کہ وہ ہمارے دادا تھے اور بانی یہ جماعت ہے اس علاقے میں۔ اسلام کی اقامت کے لیے، اسلام کی ترویج کے مدرسے بڑھے ہیں، اسلام کی کوشش اور رنگوں میں کافی ساری ہو رہی ہے، لیکن اسلام کو غالب کرنے کی تحریک الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت اسلامی کے ہاتھ میں، جماعت اسلامی کے ہاتھ میں۔ جب سے یہ بنی ہے، اس کی غایت یہ ہے، میں نے پہلے گزارش کی ہے، یہ قرآن آیا اس لیے نہیں ہے کہ آپ دعا کریں، ختم دیں، اس کے مقابلے کرائیں حسن قرت کے، اس لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید تو آیا ہی اس لیے ہے کہ عدل کا نظام قائم کریں۔ ان اللہ یامر بالعدل، یہ ہم جمعے کے خطبے میں ہر خطبے میں سنتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل، یہ عدل کا نظام صرف اسلام چاہتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ جب تک اسلام نہیں آئے گا امن نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی نوٹ فرمائیں، آپ کوشش کریں نہ کریں، میرے نبی کا حکم یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک آئے گی نہیں جب تک یہ دین غالب نہیں آئے گا۔ اس حوالے سے مزید گفتگو محترم جناب عبدالرشید صاحب کریں گے۔ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اس میرے بچے کو جو کلیم اللہ اس حادثے کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور رب الجلال ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ آپ سب آپ لوگوں کی حاضری قبول فرمائے، میری حاضری بھی قبول فرمائے۔ اور میں حضرت صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے، جو میں نے ٹوٹی پھوٹی سی گفتگو کی ہے، اس میں جو کام کی بات ہوئی ہو، اللہ کریم اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔